الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا فرمائی ہے، اور بے شک زمانے پر میں نے تم کو عزت عطا فرمائی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس ارشاد پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ جب ایمان لے آؤ تو اپنے اعمال کو بھی درست کرو، اس طرح کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز وہ عمل ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ پھر اپنے مال کا حصہ جتنا تم کو حکم ہوا ہے وہ دو، تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ یہ ثابت ہو جائے کہ تم مال و دولت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم ان اعمال کی درستگی میں صبر اور نماز سے مدد لو، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں اس قابل بنائیں گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکو گے۔ فرمایا کہ یہ وہی کر سکتے ہیں جو خشیت ربانی رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں۔ یہ خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو عطا کی گئی ہیں۔ تمہیں وہ دن یاد ہو جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں بار بار مخاطب فرمایا؟ دراصل بنی اسرائیل سے ہی ساری نسلیں پیدا ہوئیں اور دنیا میں پھیلیں۔ پھر ان ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، یہی لوگ ساری دنیا میں پھیلے۔ آج بھی یورپ، امریکہ اور ایشیا میں اسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہی میں سے اپنے انبیاء بھی مبعوث فرمائے جو مخلوق خدا کے لیے ہدایت لائے تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں اتریں، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے واقف تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہی قوم تھی جس کو انبیاء درس دیتے آئے اور سمجھاتے آئے کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، جس کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، جو شاف محشر ہوگا۔ اس کے انتظار میں یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و غلامی میں داخل ہونے کی سعادت میں سبقت لے جانے کے لیے تیار تھے، اس لیے ان کو مخاطب فرمایا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جل گئے۔ ان میں وہ حسد پیدا ہوا جو شیطان کے دل میں پیدا ہوا تھا کہ آدم کو کیوں فضیلت دی گئی، اور اس حسد کی بنا پر وہ تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے دل میں بھی حسد پیدا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں پیدا نہ ہوئے اور بنی اسماعیل سے کیوں پیدا ہوئے، یعنی ہم میں سے کیوں نہیں ہوئے۔ وہ اس حقیقت سے منکر ہو گئے جس کو اچھے طریقے سے جانتے تھے اور صدیوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہی مخاطب فرما رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتیں تم کو یہ سبق دیں گی کہ تم پر مالک الملک نے کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، اس لیے اس کے حکم کی عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم فرما رہا ہے کہ اولاً میری نعمتوں کو یاد کرو، اور دوسرا یہ کہ اس روز کو یاد کرو جس نے یقیناً آنا ہے، جس میں ہر آدمی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کا خوف اور ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو غلط خیال رکھتے ہیں، جو غلط یقین رکھتے ہیں کہ ہم نبیوں علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا،
ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے خیالات کو چھوڑ دیں، یہ سمجھ لیں کہ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ہر انسان کے اعمال ہی کی جزا دی جائے گی اور وہ بہت سخت دن ہوگا۔ ان چاروں چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس قلیل وقت میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہوئیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل پر یہ ہوئی کہ ان میں انبیاء مبعوث فرمائے گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اس نبی کی اولاد ہو جو اللہ تعالیٰ کا خلیل تھا، جس کا ظاہر اور باطن ایک تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے جو اقرار کیا اسے پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو انہوں نے اپنے سارے دنیاوی رشتے منقطع کر دیے جن پر انسان انحصار کرتا ہے، جن رشتوں کا تحفظ کرتا ہے اور جن رشتوں کے بل بوتے پر ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ خاندان کے ساتھ دشمنی، قوم کے ساتھ دشمنی، بادشاہ کے ساتھ دشمنی اور ان باطل معبودوں کے ساتھ دشمنی جن کے سامنے ساری قوم سجدے کر دی تھی۔ اس عمل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی سزا دینے کی کوشش کی گئی کہ انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، اور آگ بھی ایسی کہ جس کے لیے کئی روز تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ انسان میلوں تک اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ شیطان نے ان کو بتایا کہ ایک کمان بناؤ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھو، پھر پھینکو تو اس آگ میں جا کر گریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ساری آگ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جلانا چاہتا ہے تو مجھے منظور ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں اس کے سامنے اسرافیل آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی زور سے ہوا چلاؤں کہ ساری آگ بجھ جائے۔ فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ عرض کی نہیں، میں خود آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اگر مالک چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے اس کی رضا منظور ہے۔ پھر میکائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی زور سے بارش برساؤں کہ یہ آگ بجھ جائے۔ فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ عرض کی کہ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے جلانا چاہتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا سبق تھا کہ ان کے دادا نے جب اللہ تعالیٰ کو مانا تو اس اقرار کو کس طرح پورا کیا، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا کہ سوائے اس کی مرضی اور حکم کے کسی دوسری چیز کو منظور نہیں کیا، اپنی زندگی قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ تم پر احسان تھا کہ تمہیں ایسے عظیم انسان سے پیدا کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ فرعون بنی اسرائیل کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ان سے بگاڑ لیتا تھا اور ساری قوم کو ذلیل سمجھتا تھا۔ فرعون کو تبلیغ کرنے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت بخشی کہ ان کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ فرعون اور اس کی ساری قوم مقابلہ نہ کر سکی۔ جب انہیں حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو بتاؤ تمہارا مالک خالق وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ساری کائنات پیدا کی، تم اس کے ایک عاجز مسکین بندے ہو، تکبر اور غرور چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کس طرح جاؤں، میری بیوی بیمار ہے اور اسے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہ پھٹ گیا، اس کے اندر سے دوسرا پتھر نکلا، حکم ہوا پھر مارو۔ اس پر مارا تو اندر سے تیسرا پتھر نکلا، حکم ہوا کہ پھر مارو۔ پھر مارا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز گھاس تھی۔ فرمایا کہ اگر میں اس کو روزی دے سکتا ہوں تو تمہاری بیوی کو بھی سنبھال سکتا ہوں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں وہ انسان ہوں جو پہلے سے فرعون کا مجرم ہوں، میں نے اس کی قوم کا ایک آدمی قتل کیا تھا، پھر میں اکیلا انسان اس بادشاہ سے کس طرح مقابلہ کروں گا؟
جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اتنا متکبر اور اتنی طاقت والا ہے۔ اس پر انہیں حکم ہوا کہ تم یقین کرو کہ یہ سوکھی ہوئی لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے تم بکریاں سنبھالتے ہو، اسی کے ساتھ فرعون اور اس کی ساری سلطنت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب تم اس کو ہاتھ سے پھینکو گے تو یہ اعضا بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بخشا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنا عصا پھینکا، اس اعضے سے ڈر کر جو عصا سے بنا تھا۔ فرعون اور تمام سپاہ اٹھ کر بھاگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ رکھا تو وہ پھر لکڑی بن گئی۔ جو اعضا فرعون اور اس کی ساری حکومت پر حاوی تھا اور جس کے خوف سے سارے مرعوب ہو گئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک سوکھی لکڑی کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تو معمول کی طرح سوکھی لکڑی بن جاتا تھا، لیکن جب مخالفین کے مقابلے میں جاتا تو اعضا بن جاتا۔ یہ بھی بنی اسرائیل پر بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی، بچایا اور ان کے دشمنوں کو غرق کیا۔ اور حضرت داؤد کو پیدا فرمایا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت بخشی کہ دنیا کی سخت ترین چیز لوہا بھی ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا۔ ایسی آواز بخشی کہ جسے سن کر پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ جب وہ تسبیح پڑھتے تو پرندے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رفتار بخشی کہ مہینے میں جو سفر ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں طے فرماتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا اور انہیں جنوں پر حکومت دی گئی تھی۔ جنوں نے بیت المقدس تعمیر کیا۔ جنوں میں سے ہی ایک بہت بڑے جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے استفسار پر ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار برخاست کرنے تک ان کے پاس لانے کا دعویٰ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک صاحب نے، جنہیں کتاب کا علم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ جو پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 40,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت کیا کم تھی کہ تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ بھی آسمان سے نازل فرمایا گیا۔ پھر جب تم صحرائے سینا میں اترے تو بادلوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر سایہ کیا۔ تمہارے نبی علیہ السلام کی ایک ضرب سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پیدا کر دیے گئے، جن سے تم آسانی سے سیراب ہوتے رہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو تم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، جن کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو اور ان سب سے تم واقف ہو۔ اگر ان ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود تم انکار کرتے ہو تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسا دن ہوگا جس دن تم عذاب میں گرفتار ہوگے، تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ الزام باطل مت رکھو کہ تم نبی علیہ السلام کی اولاد ہو اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر نبی کی اولاد ہونا ہی کافی ہوتا تو نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان بچ جاتا۔ نوح کو حکم ہوا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ اعمال پر ہوگا، اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ جس دن باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا کہ تم میرے بیٹے ہو، یعنی تم کو پالا پوسا، پرورش کر کے بڑا کیا اور تمہاری ہر قسم کی ضرورت پوری کی۔ آج مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے تاکہ میں مصیبت سے بچ جاؤں۔ بیٹا عرض کرے گا کہ باپ، بے شک تیرے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن میں نیکی نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ خاوند اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں نے کس طرح تمہاری خواہش پوری کی، کس طرح تمہاری مدد کی، تمہاری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ بیوی کہے گی بے شک تو بڑا مہربان خاوند تھا، تیرے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ کہے گی مجھے آج صرف ایک نیکی کی وہ کہے گا مجھے آج صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر مل جائے تو میرا حساب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی کہے گی کہ میں وہ ایک نیکی نہیں دے سکتی کیونکہ
میں خود خدا سے خوف زدہ ہوں۔ تو جہاں اس قسم کے حالات ہوں گے وہاں صرف اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، اس لیے تم اس دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں اور تنبیہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت ساری مخلوق کی ہدایت مطلوب ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ خدا کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ بعض لوگوں کو شیطان نے اتنا گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کام ہے کہ ہر اچھی بات سے وہ غلط مطلب ضرور نکالتے ہیں۔ یہاں یہ غلط بات لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں۔ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سارے انبیاء کو ایک دعا ملی، سب نے وہ دعا استعمال کر لی، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال رکھی ہے کہ حشر کے دن اپنی امت کے گنہگاروں کی اس سے شفاعت فرماؤں گا۔ فرمایا کہ میری شفاعت امت کے گنہگاروں کے لیے ہے، اور فرمایا جو میری شفاعت سے انکار کرے گا وہ قیامت کے دن اس سے محروم رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ محشر کے دن جب ہر آدمی پریشان ہوگا تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، ابو البشر، آپ ہمارے باپ ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں اور برگزیدہ انسان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی چاہیں اور شفاعت فرمائیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی جواب دیں گے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے اور کہیں گے کہ اگر تمہیں شفاعت چاہیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو حکم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے جائیں، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے جائیں گے قبول ہوتی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو برگزیدہ لوگ ہیں انہیں بھی عطا فرمائی جائے گی، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ ایک ایک شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح علماء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شفاعت فرمائیں گے اور جس کو اجازت فرمائی جائے گی۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنے والا ہے، جس کے لیے یعنی یہ سب کچھ پیر صاحب نے فرمایا، یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنے والا ہے جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی اور دوسری امتوں کے لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور دوسرے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی اور وہ روز قیامت شفاعت فرمائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دن لوگ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شفاعت کے لیے کیوں نہ حاضر ہوں گے؟ یہ بات اس لیے ان کے دماغوں سے بھلا دی جائے گی کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے ہی لوگوں کے دماغوں میں یہ بات یاد رہتی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرتے، تو پھر ہو سکتا تھا کہ وہ خیال کرتے کہ شفاعت کوئی بڑی چیز نہیں تھی، اگر وہ کسی دوسرے نبی کے پاس بھی جاتے تو ان کی شفاعت ہو جاتی،
اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمانا تھا کہ شفاعت صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بات بلا دے گا اور سب کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں، سب کی طرف انہیں جب جواب مل جائے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ شفاعت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہاں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آرزوئیں قبول فرمائے گا اور یہ اجتماعی دعا ہماری نجات کا سبب ہوگی۔ اس لیے آپ کو صحیح راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک بنیاد صحیح نہ ہو اس پر مکان صحیح تعمیر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو آپ کا عمل بھی درست ہوگا، آپ کی دعا بھی درست ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے، اس لیے ہمیں اس کا متلاشی حاصل کرنے والا طالب بن کر رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین عطا فرما دیا تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات کی نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہان میں سرخرور اور سرفراز فرما دیا۔ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سینوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے۔ اس لیے ساری مخلوق کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے طفیل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔